ایران کے صدر نے کیا واقعہ استعفیٰ دے دیا ہے یا یہ صرف افواہیں ہیں؟ اور کیوں کار ایرانی صدور کے حصے میں ہمیشہ جلاوطنی یا پھر نظر بندی آئی ہے؟ ایران کے اندر بظاہر تو حکومت کا محور و مرکز سپریم لیڈر ہے، اس کے علاوہ سیاسی قیادت صدر کے پاس ہے اور صدر ہی تمام حکومتی فیصلے کرتا ہے۔ اس کے بعد پارلیمنٹ، عدلیہ اور پھر IRGC یعنی کہ انقلابی گارڈز حکومت چلاتے ہیں۔ لیکن سچ یہ ہے کہ ایران کے اندر تمام تر طاقت انقلابی گارڈز کے پاس ہے۔ انقلابی گارڈز جن کا قیام 1979 میں انقلاب کے فوری بعد لایا گیا۔ بظاہر انقلابی گارڈز کی قیام کا مقصد یہ تھا کہ انقلابی گارڈز کے ذریعے انقلاب کی حفاظت کرنے کی، کیونکہ انقلاب کے فوری بعد یہ خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ شاہ کے وفادار فوجی کہیں بغاوت نہ کرتے، اور اس بغاوت کے لیے ایک متوازی سسٹم قائم کیا گیا جس کو انقلابی گارڈز یعنی کہ IRGC کا نام دیا گیا۔ جب 80 کی دہائی میں ایران اور عراق کی جنگ شروع ہوئی تو انقلابی گارڈز اس قدر طاقتور ہو گئے کہ یہ حکومتی معاملات سے لے کر معاشی معاملات اور پھر خارجہ امور تک سنبھالنے لگے۔ ایران کے اندر 31 صوبے ہیں اور ہر صوبے کے اندر انقلابی گارڈز برائے سر انجام دے رہے ہیں، اور ان انقلابی گارڈز کا ہر صوبے کے اندر علیحدہ علیحدہ کمانڈر ہے۔ اب یہ کمانڈر اس قدر طاقتور ہے کہ یہ صدر تک کو بھی جواب دہ نہیں ہے۔ حالانکہ حکومتی سطح پر معاملات چلانے کے لیے حکومت کی جانب سے ہر صوبے کے اندر ایک گورنر مقرر کیا جاتا ہے، لیکن گورنر ان انقلابی گارڈز کے سامنے بے بس ہے۔ اور آج صورتحال یہ بن چکی ہے کہ چونکہ ایران معدنی دولت سے مالا مال ہے اور اس معدنی دولت سے یہ انقلابی گارڈز کے کمانڈر خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جی ہاں، ایران پر عالمی سطح پر پابندیاں عائد ہیں اور ایران کسی بھی ملک کے ساتھ براہ راست تجارتی تعلقات نہیں رکھ سکتا ہے، لیکن ایک غیر مصدقہ رپورٹ سامنے آئی ہے کہ ان انقلابی گارڈز کے کمانڈر اپنے تئیں سمگلنگ کے جال بچھا کر بیٹھے ہیں، اور جب معاملہ معاشی معاملات کا آ جائے پھر مفادات بہت آگے تک چلے جاتے ہیں، اور یہی صورتحال اس وقت ایران کے اندر نظر آ رہی ہے۔ ایران کے اندر انقلابی گارڈز اور حکومت کے درمیان کئی دہائیوں سے چپکلش چلی آ رہی ہے اور سیاسی معاملات پر دونوں ایک دوسرے کے سامنے ہمیشہ رہے ہیں، اور چونکہ انقلابی گارڈز حکومت کے متوازی ہیں تو ایک بات لازم ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ اختلاف ہی کرتے نظر آ رہے ہیں، اور یہ اختلافات بعض اوقات اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ کئی ایرانی صدور کو اپنے صدارتی عہدوں کے بعد نظر بند کر دیا جاتا ہے، یا پھر ان کے لیے ایران کے اندر حالات اس قدر تنگ کر دیے جاتے ہیں کہ ان کو بہر پناہ لینا پڑ جاتی ہے۔ 1981 کے اندر ابھی ایران کے اندر انقلاب کا پودا بہت چھوٹا تھا۔ انقلابی گارڈز اور حکومت کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے اور اس وقت کے ایرانی صدر عبدالحسن کو ایران چھوڑ کر اٹلی کے اندر پناہ لینا پڑی۔ پچھلی دہائی کی بات ہے کہ انقلابی گارڈز اور موسوی کے درمیان اختلافات اس قدر شدت اختیار کر گئے کہ موسوی کو نظر بند کر دیا گیا، اور صرف موسوی نہیں بلکہ پوری ان کی فیملی کو نظر بند کر دیا گیا۔ احمدی نژاد جو کہ ایران کا صدر رہا ہے، وہ ایران امریکہ جنگ سے پہلے تک نظر بند تھا، اور اس نظر بندی کو کنٹرول صرف اور صرف انقلابی گارڈز ہی کرتے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کے اندر اور بھی بہت سے سیاسی شخصیات اور خصوصاً حکومتی شخصیات جب اپنے عہدوں سے علیحدہ ہوتے ہیں ان کو نظر بندی یا ان کو انقلابی گارڈز کی جانب سے پابندیوں کا سامنا رہتا ہے۔ لیکن حال ہی میں جب ایران امریکہ جنگ شروع ہوئی تو اس جنگ کے دوران ایرانی صدر اور انقلابی گارڈز کے اختلافات کھل کر سامنے آئے۔ ایرانی صدر کی جانب سے روز پڑوسی ممالک سے معذرت کا بیان آتا اور کہا جاتا کہ ایران کی جانب سے اب پڑوسی ممالک کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا،
लेकिन इसके कुछ ही घंटों के बाद ईरान की जानिब से पड़ोसी ममालिक को निशाना बनाया जाता है। और यहाँ पर एक मजे की बात बताऊं कि ईरानी सदर अपने तुर्क हम मनसब के साथ बात कर रहा था। टेलीफोनिक कॉल जारी थी कि इसी दौरान तुर्की के अंदर सायरन की आवाज गूंजने लगी और यहाँ पर तुर्क हम मनसब ने ईरानी सदर से कहा कि एक जानिब आप माजरत कर रहे हैं, दूसरी जानिब ईरान की जानिब से ड्रोन दागे जा रहे हैं जिनको फजा में मार गिराने के लिए दिफाई सिस्टम एक्टिव हो चुका है। और यही वो मामलात थे जिसकी वजह से ईरानी सदर की रिजाइन की कहानी सामने आई है। अब इस हवाले से तस्नीम न्यूज़ ने तो फौरी तौर पर जो रद्द अमल सामने दिया है उसके मुताबिक ये सिर्फ अफवाहें हैं, लेकिन ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक ईरानी सदर ने बाकायदा तौर पर इस्तीफा दे दिया है। और जब ये इस्तीफे की खबर सामने आई है इसके बाद ईरानी सदर की जानिब से या ईरानी सदर के ऑफिस की जानिब से फिलहाल कोई बयान सामने नहीं आया है और ना ही ईरानी सदर इस वक्त नजर आ रहे हैं, जैसा कि वो पिछले चंद दिनों के अंदर मुसलसल खबरों में थे।